أشرقت نفسي بنور من فؤاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، مکی صورتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اس کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے. یعنی مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. سب سے پہلی چیز ایک اللہ کو ماننا یعنی توحید کی دعوت. دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کرنا، ماننا، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے. اور تیسری چیز آخرت یعنی مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں حساب و کتاب ہے. اچھے کام کرنے والے جو دنیا میں لوگ تھے ان کے لیے جنت ہے، اور برے کام کرنے والوں کو وہاں جہنم ہے. اس کا تذکرہ خاص طور پر مکی صورتوں میں ملتا ہے. آج ہم الحمدللہ ایک صورت کو مکمل کرنے کے بعد یعنی سورہ اعراف کے بعد 11ویں پارے کی جو سورہ یونس ہے اس کی شروعات اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے نام سے ہم کر رہے ہیں. الف لام را، ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. جیسے طاسین، یاسین، الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. کیا مقصد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے
کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں راز ہے، رازدارانہ گفتگو ہے، کوئی کوڈ ورڈ ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یا اپنے حبیب کے بیچ استعمال فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ انسانوں کو اس کی حقیقت سے آشکارا کیا جائے، بتلایا جائے، آگاہ کیا جائے، اسی لیے اس کی میننگ، اس کا مطلب تفسیر کی کتابوں میں، قرآن پاک کے ترجموں میں ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، آیات الکتاب الحکیم۔ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود حکیم ہے، اور اپنے کتاب کے تعلق سے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی حکمت والی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی حکمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حکمت کے بارے میں ایک بات اور ہے کہ دانائی، دور اندیشی، علم کی باتوں کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها۔ حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، گمشدہ دولت ہے، اس سے کھوئی ہوئی دولت ہے، حیث وجدها فهو احق بها، جہاں اسے مل جائے، یعنی علم کی بات، دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، دانشمندی کی بات، اس کو فوراً قبول کرنے چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس سے حاصل ہو رہی ہے چیزیں، فوراً اسے قبول کرے اور دنیاوی زندگی میں خود بھی نفع اٹھاوے اور دوسروں کو اس سے نفع اٹھانے کی ترغیب دیتا رہے، شوق دلاتا رہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ بعض کفار و مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ اللہ کو اگر کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہی ہوتا تو وہ انسانوں میں سے کیوں بھیجتا، فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجتا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر رسول انسانوں میں ہی بنا کر بھیجتا تو پھر ہمارے جو معززین ہیں، سربراہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو نبی بنا کر، ان کو رسول بنا کر ہمارے درمیان بھیجتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے، کیا لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انسان پر کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، یعنی جہنم کی آگ سے لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں جنت کی، خدا سے ملاقات کی، خدا سے قرب کی، جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے بلند مرتبے ہیں، بلند رتبے ہیں۔ قدم کہتے ہیں پاؤں کو، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور یہ میننگ، اس کا جو مفہوم ہے، پاؤں انسان جب قدم بڑھاتا ہے تو اس سے بلندی کی طرف انسان پہنچتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، محنت مشقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب انسان محنت مشقت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند رتبے عطا فرماتا ہے۔ قدم صدق عند ربہم۔ دوسری بات، بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عام مومنوں کو علماء کے مقام تک پہنچا دیں گے، اور علماء کرام کو انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے درجوں تک پہنچا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس کو غالباً مقام محمود کہا جاتا ہے، جو قرب الہی کا خاص کہ یہ ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ
اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس میں یہ لفظ دہراتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. قدم صدق عند ربهم، یعنی نیک لوگوں کے لیے بلند رتبے ہیں، بلند مرتبے ہیں ان کے پروردگار کے پاس. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کہیں، کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے. آپ کو یہ سب معلوم ہے کہ پچھلے زمانوں میں بعض نبیوں کو بھی دشمنوں نے جادوگر کہا تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور باضابطہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ فرعون نے اعلان کروایا اور سلطنت کے جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی کروایا. ان لہم قدم صدق عند ربہم. تو یہ اعتراض اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ لگا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. پچھلے نبیوں پر بھی ان کے نہ ماننے والے لوگ جادوگر ہونے کا الزام لگا چکے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یقیناً آپ کا پروردگار وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. پچھلے درس میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین ہی نہیں بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو 6 دنوں میں کیسے پیدا فرمایا تھا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہوا. عرش کیا چیز ہے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے اونچی چیز اللہ نے جو بنائی ہے وہ عرش ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسی چیز ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیت، اس کی شکل و صورت کے بارے میں بیان فرمانے سے منع فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. اے لوگو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوالات مت کھڑے کرو کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. لہذا عرش کی کیفیت، ماہیت کیا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. اس سلسلے میں متکلمین نے اور جاننے والوں نے یعنی ماہرین نے منع فرمایا ہے. عرش ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں، اپنے دائرے کے اندر لیے ہوئے ہے. اتنا آپ سمجھ لیجئے. یدبر الامر، اللہ تدبیریں کرتا رہتا ہے. کیا ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، کس کو جیت عطا کرنی ہے، کس کو شکست کا سامنا کرانا ہے، کسے کامرانی اور کامیابی عطا کرنی ہے اور کس کو ناکامی کی کھائی میں گرانا ہے، اللہ کو معلوم ہے. شب و روز کا یہ کام ہے، بلکہ ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے. کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اس سے سفارش نہیں کر سکتا کسی تعلق سے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. وہ پروردگار خدا تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. دیکھیے اس کے اندر آخرت کا تصور دیا جا رہا ہے کہ تم سب کو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کے دربار میں حاضری دینی ہے، نہ کہ کوئی گنجائش باقی نہیں. وعد اللہ حقا. اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، صحیح ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اول وہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا. انسان نہیں تھا، بنا دیا، مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ کوئی نئی چیز نہیں اللہ کے لیے اور نہ ہی کوئی مشکل چیز ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. یہ اس لیے کرے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ عطا کرے.
والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے، شراب من حمیم وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ بما كانوا یکفرون، وہ اللہ کی آیتوں کی، نشانیوں کی وہ تکذیب کرتے تھے، یعنی اس کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے. یہاں ٹھہر کر ذرا ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کل جو کفار و مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، ان کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، کیا آج ہم اور آپ اپنے اعمال سے، کردار سے، کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے یہ بات نہیں لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں؟